بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زنا سے بچنے پر مشک کی خوشبو۔ ہمارے ہندوستان میں ایک بزرگ خواجہ مشکی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ان کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ لوگ حیران ہو کر پوچھتے تھے کہ حضرت آپ کیسے خوشبو لگاتے ہیں کہ آپ کے کپڑے ہر وقت معطر محسوس ہوتے ہیں؟ کسی نے ایک مرتبہ بہت مجبور کیا تو فرمانے لگا، میں تو خوشبو نہیں لگاتا۔ اس نے کہا کہ آپ کے کپڑوں سے یہ خوشبو کیسی آتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں گلی سے گزر رہا تھا، ایک مکان کے دروازے پر ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی۔ اس نے مجھے دیکھ کر کہا کہ گھر میں کوئی بیمار ہے، تم ایک نیک بندے نظر آتے ہو، اس کو کچھ پڑھ کر پھونک دو، ہو سکتا ہے کہ تمہارے پھونکنے سے وہ ٹھیک ہو جائے۔ میں نے اس پر اعتماد کیا اور گھر کے اندر چلا گیا۔ جب اندر گیا تو اس نے تالا لگا دیا۔ اس کے بعد گھر کے مالکن سامنے آئی۔ اس کی نیت میرے بارے میں بہت بری تھی۔ وہ کہنے لگی کہ میں تجھے روزانہ گلی سے گزرتے ہوئے دیکھتی تھی، میرے دل میں تمہارے لیے برائی کا خیال پیدا ہوا تھا، چنانچہ میں نے آج تجھے اس بوڑھی عورت کے ذریعے گھر بلا لیا ہے، لہٰذا اب میں گناہ کرنا چاہتی ہوں۔ جب اس نے نیت کا اظہار کیا تو میں بہت پریشان ہوا۔ میں نے اس کا مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا اور باہر نکلنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ کہنے لگے کہ اب تالا لگ چکا ہے، اگر نہیں مانو گے تو شور مچا دوں گی اور بہتان لگا کر سنگسار کروا دوں گی۔ اب دو باتوں میں سے ایک کا انتخاب کر لو، یا تو سنگسار ہونا پسند کر لو یا پھر میرے ساتھ گناہ کر لو۔ اس کی یہ بات سن کر میں بہت پریشان ہوا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں ایک بات ڈالی تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے بیت الخلاء میں جانے کی ضرورت ہے، لہذا میں فارغ ہو کر تم سے بات کروں گا۔ اس عورت نے سوچا کہ چلو آمادہ تو ہو گیا، تیار تو ہو گیا، تاہم اس نے مجھے بیت الخلاء کی جگہ بتا دی۔ میں وہاں گیا، مجھے بیت الخلاء میں جو گندگی اور نجاست مجھے نظر آئی، میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے اپنے جسم اور کپڑوں پر مل لیا۔ جب میں وہاں سے نکلا تو میرے جسم سے سخت بدبو آ رہی تھی، چنانچہ جب اس عورت نے مجھے دیکھا تو اس کے دل میں میرے لیے نفرت پیدا ہو گئی اور وہ کہنے لگی یہ تو کوئی پاگل ہے، نکالو اس کو یہاں سے بھگاؤ۔ یوں میں اپنا ایمان بچا کر اس گھر سے نکل آیا۔ اس کے بعد مجھے پریشانی ہوئی کہ میرے بدن اور کپڑوں سے لوگوں کو بدبو آئے گی، لہذا میں جلدی سے غسل خانے میں پہنچا اور میں نے اپنے بدن اور کپڑوں کو دھویا اور پاک کیا۔ جب گیلے کپڑے پہن کر باہر نکلا تو اس وقت میرے جسم سے خوشبو آنے لگی۔ اللہ اکبر! ان کا اصل نام تو کچھ اور تھا، لیکن چونکہ اس کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی تھی اس لیے لوگ اس کو مشک رحمت اللہ علیہ، خواجہ مشک رحمت اللہ علیہ کہہ کر پکارتے تھے۔ تو ایک موٹی سی بات ذہن نشی کر لینی چاہیے کہ نیکی سے جسم میں خوشبو آتی ہے اور گناہ سے جسم میں بدبو آتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ذرا تصور کیجئے ایک ایسی خوشبو جو دل کو سکون دے، روح کو تازگی دے اور جنت کی پہچان ہو، وہ خوشبو ہے مشک۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں یہ خوشبو کن لوگوں کے لیے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جو بندہ اللہ کے خوف سے اپنی خواہش کو روک لیتا ہے، تنہائی میں بھی گناہ سے بچ جاتا ہے اور زنا جیسے بڑے گناہ سے خود کو محفوظ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے انعام تیار کرتا ہے جس کی خوشبو مشک سے بھی زیادہ ہوگی۔ آج کا دور بڑا آزمائش والا ہے، آنکھیں گناہ کی طرف بلاتی ہے، دل بہک جاتا ہے، شیطان آسان راستہ دکھاتا ہے، لیکن جو نوجوان، جو مرد، جو عورت کہہ دے نہیں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہی اصل کامیابی ہے۔ میرے بھائیوں، زنا صرف جسم کا گناہ نہیں، یہ ایمان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔
دل سے نور چھین لیتا ہے اور زندگی کی برکت ختم کر دیتا ہے، اور اس کے برعکس جو زنا سے نہیں بچتا، جو زنا سے بچتا ہے، اللہ اس کے چہرے پر نور دیتا ہے، اس کے رزق میں برکت دیتا ہے، اور آخرت میں اس کے لیے جنت کی خوشبو ہے، مشک کی خوشبو ہے۔ اگر آج کوئی نوجوان موبائل بند کر دے، نگاہ نیچی کر لے، حرام رشتے توڑ دے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو یاد رکھو فرشتے اس پر فخر کرتے ہیں۔ آخر میں بس ایک بات، گناہ چھوڑنا مشکل ضرور ہے، مگر اللہ کو راضی کر لینا اس سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ اگر یہ باتیں آپ کو اچھی لگی ہو تو کمنٹ ضرور کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ تو پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اب تک کے لیے خدا حافظ، والسلام۔